جامعہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ بے شک ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہمارے ذمہ داریاں ہیں۔ بارگاہ عزتی میں دعا کیجئے کہ خالق کائنات ہمیں صحیح بات کہنے اور پورے امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان دوستو، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب وجوہ کیا ہے، ان میں سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہے، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے۔ سرے دست دور حاضر کے بعد شدید فتنوں کا اجمالاً اور بعض کا تفصیلاً ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوستو، وہ اسباب کے جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کی دامن وفت کو تار تار کر دیا ہے، ان میں سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہے، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور کرانا، ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں۔ دوستو، وہ اسباب کے جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کے دامن وفت کو تار تار کر دیا ہے، ان میں سے سفلی عمل کرنا اور کرانا، غیر مشاع طور پر گندی تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منت ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹکنوں سے نیچے پاجامے پہننا، نامحرم مرد اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، لغو تفریحات میں وقت ضائع کرنا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر فاحشات اور حیاسوز مضامین کا نشر ہونا، ان کا دیکھنا اور سننا، سینما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا اور بازاروں میں جانا، لغو تفریحات میں وقت ضائع کرنا، ننگے سر گھومنا پھرنا، شوق یا قطع پالنا، تقاریب شادی میں روپیہ پیسہ نمائش کے لیے خرچ کرنا، الغرض بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جاری و ساری ہے۔ محترم حضرات، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ میں نے اجمالی طور پر آپ کے سامنے رکھا، طول میں نہ جاتے ہوئے بعض شدید فتنہ کا وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس فتنہ کا تذکرہ کیا جائے جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و عیاری کو عام کر دیا ہے، جسے لوگ سینما سے یاد کرتے ہیں۔ محترم حضرات، ایک دور وہ تھا کہ گانا بجانا ناچنا اور دوسروں کے سامنے منہ کھول کر بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا۔ اونچے اور بڑے درجے کے لوگ تو درکنار، کم درجے کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور برا فعل یقین کرتے تھے۔ کیا کسی کی شرم و غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی تھی کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ناچ گانوں کی محفل میں اپنی عورتوں کو غیر محرم مردوں کے سامنے
سامنے بے پردہ بیٹھا دیا جائے، ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہر شہر میں ایک نہیں کئی سینما ہے جہاں مردوں اور عورتوں کا غول کے غول نظر آتے ہیں۔ بالکل سچ ہے۔ شریف زادیاں خود ایکروں کے فرائض انجام دیتی ہے، گندے اور فحش قصوں کے اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے بے پاکی سے حصہ لیتی ہے، شرم و حیا ان پر روتی ہے، مگر ان کے سامنے مردوں کے گھر وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کہے لگا کر خوب ان کو داد دیتے ہیں۔ ہائے افسوس، ہماری عقلیں کہاں چلی گئی؟ والدہ غریب سبھی اس بیماری میں مبتلا ہے، سینما دیکھنا ضروریات زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گانے بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں، لیکن ہم ہی آپ کی امتی ہیں، بڑے زور و شور سے مسلمان ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں، خود فلمیں بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں گھروں کی چھتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو چاروں طرف لعنت کی اینٹیاں دکھائی دیتی ہیں، اور یوں کہا جاتا ہے ٹی وی دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے کارخانوں کی پیداوار کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے انسان زندگی میں ترقی کی راہ کھلتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے بچے ہوشیار ہوتے ہیں۔ ہائے افسوس، ایک ناجائز اور حرام چیز کو اس کے فوائد بیان کر کے جائز سمجھا جاتا ہے۔ اسی بات پر کسی شاعر نے کہا ہے، برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر ساخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ اسلام کے پاسوانوں، جن فوائد کا شمار کرایا گیا، دوسرے چیزوں سے بھی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اخبار رسائل اور ریڈیو کے ذریعے بھی یہ سب باتیں معلوم ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھو ٹیلی ویژن وہ خطرناک شے ہے جس سے مردوں، عورتوں اور بچوں بڑوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، معاشرہ اس قدر تباہ ہوتا ہے، خاندان کے تمام افراد، ماں باپ سب اولاد بے حیائی کے معائنہ کرتے ہیں، حیا و شرم جاتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے کی بھی واقعات اس میں آتے ہیں، اور اس میں فحشی و عریانیت اور شہود انگیز کی مناظر کی کثرت ہوتی ہے۔ ماں باپ، بہو بہن، بیٹیاں سبھی ہوتے ہیں اور سبھی خوب شوق سے دیکھتے ہیں۔ ماں باپ، بہو بہن، بیٹیاں، ساس اور داماد ایک جگہ مل کر بیٹھے ہو اور سامنے بوس و کنار، چوما چاٹی، لپٹا لپٹی ہو رہی ہو، یقیناً باعزت انسان اس کو بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ محترم حضرات، ہفتہ روزہ ختم نبوت پاکستان نے شمار 5 جلد 6 میں بڑا دردناک سا واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ میں یوں ہے، رمضان المبارک کی بات ہے، افطار سے کچھ دیر پہلے ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی